بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 16 جنوری سن 2022 بروز اتوار۔ اگر آپ کویت کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کویت سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں بڑی کمی واقع۔ کویت میں کرونا وائرس کے پھیلنے اور اس کی مختلف حالتوں کی وجہ سے موجودہ مدت کے دوران سفر کی طلب میں 70% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے مستقبل کے حکومتی اقدامات سے شہریوں اور رہائشیوں کا خوف ملک کے سیاحت اور سفری شعبے میں ایک بار پھر ظاہر ہونے لگا ہے، کیونکہ اس کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر آنے والے کسی بھی تبدیلی کے خلاف احتیاط برتنی ہوگی۔ کرونا وائرس کے پھیلنے اور اس کی مختلف حالتوں کی وجہ سے موجودہ مدت کے دوران سفر کی طلب میں 70% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ سیاحت اور سفر کے شعبے کے ماہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شہریوں اور رہائشیوں کو سفر سے متعلق موجودہ احتیاط صرف کویت کے اندر اٹھائے گئے اقدامات کی عکاسی کے طور پر نہیں آتی ہے، بلکہ ایسے اقدامات کے خوف سے سفر نہیں کر رہے ہیں جو ان مقامات کے ممالک میں اٹھائے جا سکتے ہیں جہاں مسافر ہر سال کی اس مدت کے دوران جاتے ہیں۔ سیاحت اور سفر کے شعبے کے متعدد ماہرین نے الانباء کو الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ موجودہ دور میں شہریوں اور رہائشیوں کی طرف سے سفر کی کمزور مانگ دیکھی جا رہی ہے، جنہیں موجودہ وقت میں سفر کرنے کا ارادہ نہ کرنے کو ترجیح دی تھی۔ کرونا وائرس کے کیسوں کی زیادہ تعداد کی روشنی میں کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے وزارت کی کونسل کے حالیہ فیصلوں کے اجراء کے علاوہ ان افراد کی جانب سے کی جانے والی احتیاط سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسافروں نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے سفر نہ کرنے کو ترجیح دی ہے۔ اس تناظر میں الخرافی ٹریولز آف کے سیلز کے ڈائریکٹر نجی خضر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انفیکشن کے کیسوں میں اضافے اور کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آمد و روانگی والے کمرشل پروازوں کی معطلی کے طور پر وزارت کی کونسل کی طرف سے مزید سخت اقدامات اٹھانے کے خوف کی وجہ سے گزشتہ سال دسمبر کے مقابلے موجودہ عرصے کے دوران سفر کی مانگ میں 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ خضر نے انکشاف کیا ہے کہ سفر کی زیادہ تر مانگ فی الحال روایتی فریم ورک میں ہے، کیونکہ بھارت اور مصر اب بھی باشندوں کی طرف سے سب سے زیادہ مطلوبہ مقامات میں شامل ہیں، جبکہ ترکی، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شہریوں کی طرف سے سب سے زیادہ درخواست کی گئی ہیں۔ بدلے میں السویر ٹریول آفس کے ڈائریکٹر سامی ابو سعود نے کہا ہے کہ دفاتر میں اس وقت گزشتہ ماہ کے مقابلے میں ایک بڑا جمود دیکھنے میں آ رہا ہے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان اقدامات کے جاری رہنے سے کمی واقع ہوئی ہے۔ مسافروں کا سفر کرنا اور مزید سخت فیصلوں کا اجراء دفاتر کو بھی اس طرح کے بحران میں ڈال دے گا۔ پچھلے سال جو کچھ ہوا، اس کے نتیجے میں اس شعبے میں بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔